السلام علیکم، میں ذاکر احمد اور آپ دیکھ رہے ہو زیڈ کے ارن اسٹوڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں شروع میں بتا دوں کہ یہ کورس بنیادی طور پر دو قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ لوگ جو ایمیزون پر انویسٹمنٹ کر کے اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو ایچول اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں، اس کورس کو ہم دو حصوں میں مکمل کریں گے۔ پہلا حصہ ہمارا ہوگا کہ ہم ایمیزون ماڈل کو سمجھیں گے، اور دوسرے حصے میں ہم ہر ایک ٹاپک پر پریکٹیکل کریں گے۔ اس کورس کے بعد انشاءاللہ آپ مکمل طور پر ایمیزون کو سمجھ لیں گے۔ ایمیزون کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ کورس مکمل دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ کورس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس ایمیزون کے بارے میں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ السلام علیکم، میں ذاکر احمد اور آپ دیکھ رہے زیڈ کے ارن اسٹوڈیو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمیزون FBA کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، سب سے اہم اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک سیلنگ سروس ہے جو ایمیزون اپنے سیلرز کو مہیا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے پروڈکٹس کو کسٹمر تک پہنچائی جاتی ہے۔ اور آسان الفاظ میں اس طرح کہیں گے کہ یہ ایک سہولت ہے جو کہ ایمیزون ان لوگوں کو دیتا ہے جو لوگ ایمیزون پر اپنے پروڈکٹس بیچتے ہیں، تاکہ ان کا کام آسان ہو۔ مثال کے طور میں ٹی شرٹ بیچتا ہوں، میں کیا کروں گا کہ جب بھی آرڈر آئے گا ٹی شرٹ کا تو میں ٹی شرٹ پیک کروں گا اور کسٹمر کو بیچ دوں گا، یا دوسرا آرڈر آئے گا پھر کسٹمر کو بیچ دوں گا۔ لیکن ایمیزون کیا کہتا ہے کہ یہ جو آپ کی پریشانی ہے، آرڈر پیک کرنا اور آگے بھیجنا، اگر کوئی آرڈر ریٹرن آتا ہے آپ نے واپسی ریسیو کرنا، میں آپ کی یہ پریشانی حل کر دیتا ہوں۔ ایمیزون کیا کرے گا، آپ نے 500 یا 1000 ٹی شرٹ بیچ دینے ہیں ایمیزون پر، ایمیزون ان کو اپنے پاس اسٹور کرے گا۔ جب بھی کوئی آرڈر آئے گا ایمیزون اس کو پک کرے گا اور خود کسٹمر تک بھیج دے گا، اور اگر کسٹمر اس کو پسند نہیں کرے گا تو کوئی ریٹرن آتا ہے تو وہ بھی ایمیزون خود دیکھے گا۔ اس کے بدلے آپ نے ایمیزون کو تھوڑی سی فیس دینی ہے۔ تو اس بات سے امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایمیزون FBA کیا چیز ہے۔ تو اب ہم اہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ایمیزون کا طریقہ کار کے پروسیس آف ایمیزون FBA کا کمپلیٹ پروسیس کیا ہے۔ تو اگر ہم پروسیس کی بات کریں تو 9 سٹیپ میں ہوتا ہے۔ پہلے 4 سٹیپ سیلر یعنی بندہ ایمیزون پر چیزیں بیچتا ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے، باقی کے 5 سٹیپ ایمیزون خود کرتا ہے۔ اب ہم باری باری ان سارے سٹیپ کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلا سٹیپ جو آتا ہے جو کہ سیلر نے کرنا ہوتا ہے وہ ہے پروڈکٹ کا انتخاب، یعنی آپ نے ایک پروڈکٹ کا انتخاب کر لینے کے بعد اس پر پورا ورک کر لیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ آتا ہے، دوسرا سٹیپ ہے پروڈکٹ لسٹنگ کا۔ پروڈکٹ لسٹنگ یعنی آپ اپنا پروڈکٹ ایمیزون پر اپلوڈ کرتے ہیں، اور ایمیزون کے ٹریپ میں پروڈکٹ اپلوڈ کرنے کو یعنی اپنے اشیاء کی تصویریں اور ڈیٹیل کو ایمیزون پر ڈالنے کو پروڈکٹ لسٹنگ کہتے ہیں۔ انوینٹری کی تیاری کہ آپ کتنے پیس بیچتے ہیں۔ جب آپ پروڈکٹ لسٹنگ کرتے ہیں ایمیزون آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اسے بتاتے ہیں کہ اتنے پیس ہے۔ ایمیزون پوچھتا ہے کہ یہ سارے پیس ایک ڈبے میں ہیں یا الگ الگ ڈبے میں، جتنے بھی ڈبے ہیں تو آپ اسے کہہ دیتے ہیں تو وہ کرتا ہے آپ کو ایک بارکوڈ بھیجتا ہے ہر ایک پروڈکٹ کے لیے الگ الگ، تو آپ نے ایک ایک بارکوڈ الگ الگ پروڈکٹ پر لگا دینا ہوتا ہے۔ اور پر جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، یہ جو بارکوڈ ہوتے ہیں ان میں انفارمیشن سٹور ہوتی ہے کہ جو چیز ہم ایمیزون کو بیچتے ہیں ایمیزون اس کو سکین کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس سیلر کی ہے اور کس نے بھیجی ہے اور کہاں رکھوانی ہے، یعنی سارے کے سارے انفارمیشن اس بارکوڈ میں موجود۔ سامان ویئر ہاؤس بھیجنا، آپ ایمیزون کو کہتے ہیں میرا سامان تیار ہے میں نے آپ کو بھیجنا ہے، وہ ایمیزون آپ کو ایڈریس بھیج دیتا ہے میرا یہ ایڈریس ہے میرے ویئر ہاؤس کا، آپ نے کیا کرنا ہے اس ایڈریس پر بھیج دینا جو بھی آپ کا سروس استعمال کرتے ہو، بائی ایئر یا بائی شپ۔
اس سے بیچ دیتے ہو۔ اس کے بعد جو آپ کا کام تھا وہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے امیزون کا۔ سامان کھولنا اور اسٹور کرنا۔ امیزون آپ کا پروڈکٹ کھولتا ہے اور اس کے بارکوڈ سکین کرتا ہے۔ بارکوڈ میں جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کے مطابق سامان اسٹور کر دیتا ہے۔ لسٹنگ کا لائیو ہونا۔ جب سامان اسٹور ہو جاتا ہے جو آپ نے لسٹنگ لگائی ہوتی ہے وہ لائیو ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو پروڈکٹ اپلوڈ کی ہوتی ہے وہ کسٹمر تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ آرڈر کی تیاری اور پیکنگ۔ جب کسٹمر تک پروڈکٹ پہنچنا شروع ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آرڈر آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو امیزون کیا کرتا ہے، آپ کی وہاں سے پروڈکٹ اٹھاتا ہے، اس کی پیکنگ کرتا ہے۔ پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنا۔ امیزون اپنی ڈیلیوری سسٹم کے ذریعے پروڈکٹ کو پہنچا دیتا ہے اپنے مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ اس کے بعد آخری سٹیپ ہے نمبر 9، کسٹمر سروس۔ جب بھی آپ پروڈکٹ کسٹمر تک پہنچتی ہے، ہو سکتا ہے اسے پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے اسے پسند آئے۔ جب بھی کوئی کسٹمر کو آپ کی پروڈکٹ پسند نہیں آتی تو وہ کیا کرتا ہے، امیزون کو کہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں لینی، اسے واپس لے جاؤ۔ تو امیزون آپ کے لیے یہ کام بھی کرتا ہے، یعنی کسٹمر کے گھر سے پروڈکٹ اٹھائے گا، واپس آ کر ویئر ہاؤس میں رکھ دے گا۔ یہ سارے کے سارے نظام کو کسٹمر سروس کہتے ہیں۔ امیزون ایف بی اے۔ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ امیزون ایف بی اے کیا چیز ہے اور کس طرح سے کام کرتی ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، امیزون ایف بی اے کی کتنی فیس لیتا ہے؟ تو یہ فیس آپ کے پروڈکٹ پر مبنی ہے۔ آپ کی پروڈکٹ کس قسم کی ہے، وزن کر لیتا ہے، لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی کتنی ہے، یعنی اس کا سائز کتنا ہے۔ تو مختلف پروڈکٹ کے حساب سے مختلف فیس ہوتی ہے۔ آگے پریکٹیکل میں اس پر بات ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں۔ امیزون پروڈکٹ کی بنیادی معلومات۔ السلام علیکم، میں ذاکر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ کے ارن اسٹوڈیو۔ اگر آپ نے امیزون کا مکمل کورس کرنا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ امیزون پروڈکٹ کی بنیادی معلومات کے متعلق ہم 6 چیزیں ڈسکس کریں گے، اور یہ 6 چیزیں صرف ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ انشاءاللہ ہم مثالوں کے ذریعے اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جناب۔ ہم نے سب سے پہلے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کی ورڈ۔ کی ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ کی ورڈ ایسے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جن کو استعمال کرتے ہوئے کسٹمر اپنے مطلوبہ پروڈکٹ ڈھونڈتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، امیزون پر جاتے ہیں، یہاں جو میں سرچ کر رہا ہوں سنسوڈائن، میں نے یہاں جو سنسوڈائن لکھا اسے کہتے ہیں کی ورڈ۔ ہمارے پاس نمبر 2 پر ہے پروڈکٹ ٹائٹل۔ پروڈکٹ ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ پروڈکٹ ٹائٹل الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو آپ کے پروڈکٹ کا تعارف پیش کرتا ہے، اور یہی الفاظ کسٹمر سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ پروڈکٹ ٹائٹل میں زیادہ سے زیادہ 200 الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو جناب اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں، اپنے کمپیوٹر پر آتے ہیں۔ یہ جو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروڈکٹ ٹائٹل ہے، اور یہ مختلف کی ورڈ کو استعمال کر کے بنایا گیا ہے۔ اس پروڈکٹ ٹائٹل میں زیادہ سے زیادہ 200 الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پروڈکٹ کا تعارف جو ہوتا ہے وہ پروڈکٹ ٹائٹل ہی ہوتا ہے۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، بلیٹ پوائنٹ۔ بلیٹ پوائنٹ کیا ہوتے ہیں؟ بلیٹ پوائنٹ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو پروڈکٹ کے فوائد اور خصوصیات کو مختصر طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ہر پروڈکٹ کے لیے 5 بلیٹ پوائنٹ استعمال ہوتے ہیں۔ ہر بلیٹ پوائنٹ میں 500 الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو جناب اس کی بھی مثال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں ہم واپس امیزون پر آئیں گے۔ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ 5 پوائنٹ ہے، بلیٹ پوائنٹ ہے۔ بلیٹ پوائنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے پروڈکٹ کے فوائد اور خصوصیات لکھتے ہیں۔ تو جناب اب ہم واپس آتے ہیں، اپنا اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، پروڈکٹ ڈسکرپشن۔ پروڈکٹ ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے؟ پروڈکٹ ڈسکرپشن کا الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہوتی ہے
جو پروڈکٹ کے متعلق مکمل معلومات کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ ہر پروڈکٹ ڈسکرپشن میں 2000 الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو جناب ہم اس کی بھی مثال دیکھتے ہیں۔ پھر سے ہم امیزون پر آئیں گے، اسی پروڈکٹ کا ڈسکرپشن دیکھتے ہیں، ہم نیچے جائیں گے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے پروڈکٹ ڈسکرپشن۔ یہ سارے کے سارے ڈیٹیل جو ہے اس کو پروڈکٹ ڈسکرپشن کہتے ہیں۔ اب ہم واپس آئیں گے اگلے پوائنٹ پر۔ ایسن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پروڈکٹ کا ایسن 10 ہندسوں پر مشتمل ایک کوڈ ہوتا ہے جو اس پروڈکٹ کی خاص شناخت ہوتا ہے، اور یہ کوڈ ہر پروڈکٹ کے لیے منفرد ہوتا ہے۔ بلا ایسا ہی ہے، ہم امیزون پر آتے ہیں اور اس پوائنٹ کا ایسن دیکھتے ہیں، ہم نیچے جائیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے ایسن، اور آگے ایک کوڈ بھی لکھا ہوا ہے جو 10 ہندسوں کا کوڈ ہے، اسے ایسن کہتے ہیں۔ امیزون پر ہر پروڈکٹ کا الگ الگ کوڈ ہوتا ہے۔ آگے جو ویڈیو آئے گی ہم ایسن کا استعمال بھی دیکھ لیں گے۔ ہم اپنے آخری پوائنٹ پر آتے ہیں، نمبر J، کیٹیگری کیا ہوتی ہے؟ امیزون پروڈکٹس کو ان مختلف خصوصیات کے بنا پر ان کو گروپس میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ان گروپس کو کیٹیگریز کہتے ہیں۔ کیٹیگری کی 2 بنیادی اقسام ہیں، نمبر 1 گیٹ کیٹیگری، نمبر 2 نان گیٹ کیٹیگری۔ نمبر 1 گیٹ کیٹیگریز کیا ہوتی ہے؟ ایسی کیٹیگریز جن میں پروڈکٹس کو فروخت کرنے کے لیے آپ کو امیزون کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ گیٹ کیٹیگریز میں ایسے پروڈکٹ جو انسانی زندگی صحت سے تعلق رکھتے ہو یا وہ کیمیکل ہو، ایسی چیزیں جو انسانی صحت یا زندگی یا کسی کے مال کو نقصان پہنچا سکتی ہو، ان کو گیٹ کیٹیگریز میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جو لوگ بیچنا چاہتے ہیں ان کو اپنا سرٹیفکیٹ دکھانا پڑتا ہے امیزون کو، تو پھر ان کی گیٹ کیٹیگریز میں سامان بیچنے کی اجازت ملتی ہے۔ نمبر 2 نان گیٹ کیٹیگریز کیا ہوتی ہے؟ ایسی کیٹیگریز جن پر پروڈکٹس کو فروخت کرنے کے لیے آپ کو امیزون کی منظوری درکار نہیں ہوتی، یعنی ایسے پروڈکٹ جو انسانی صحت یا زندگی سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ یعنی کوئی خطرناک ایٹم نہیں ہوتی جو کہ کسی کی زندگی یا مال کو نقصان پہنچا سکے، یہ نقصان پہنچانے کا سبب بن سکے۔ یہ سب نارمل ایٹم ہوتی ہے، زیادہ امیزون پر یہی فروخت ہوتی ہے۔ تو ان کیٹیگریز کے ایٹم کو امیزون پر بیچنے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ان کو کہتے ہیں نان گیٹ کیٹیگریز۔ تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اور آنے والی ویڈیو ہماری ہوگی پروڈکٹ ہنٹنگ کا مکمل طریقہ۔ السلام علیکم، میں ذاکر احمد اور آپ دیکھ رہے ZKR اسٹوڈیو۔ میں اس چینل پر امیزون کا مکمل کورس کرنے والا ہوں۔ اگر آپ نے امیزون کا کورس کرنا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہنٹنگ کا مکمل طریقہ۔ پروڈکٹ ہنٹنگ یقیناً بہت اہم ٹاپک ہے، کیونکہ بغیر پروڈکٹ ہنٹنگ سیکھے امیزون پر بزنس کامیاب بنانا ناممکن ہے۔ تو آج ہم مکمل پریکٹیکل کر کے سمجھنے والے ہیں کہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی کیسی ہے، اس میں کیا کیا ٹول استعمال ہوتے ہیں، اس کا پروسیس کیا ہے، یہ سارا ہم پریکٹیکل کر کے انشاءاللہ سمجھنے والے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ ہم اس میں پریکٹیکل کرنے والے ہیں، آپ نے ٹک کے دیکھنی ہے، آپ اس میں بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہے؟ ایسی پروڈکٹ ڈھونڈنا جس کا امیزون پر بیچا جا سکے اور اس کے متعلق تجزیہ کرنا کہ اس پروڈکٹ کی امیزون پر کتنی ڈیمانڈ ہے اور کتنا کمپٹیشن ہے، اور اس بات کا اندازہ لگانا کہ اس پروڈکٹ سے کتنا پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، پروڈکٹ ہنٹنگ کہلاتا ہے۔ پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے کون کون سے سیٹ اپ فالو کیے جاتے ہیں؟ ہنٹنگ 5 سیٹ اپ میں ہوتی ہے۔ جو سب سے پہلا سیٹ اپ ہے کریڈٹ کرائٹیریا، یعنی آپ اپنے پروڈکٹ کے لیے کرائٹیریا بناتے ہیں۔ آپ کی پروڈکٹ اصل میں ہونی کیسی چاہیے، کرائٹیریا کس بنیاد پر بناتے ہیں، آپ نے کون سا بزنس ماڈل چوز کیا ہے، کون سی مارکیٹ میں آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ امریکہ، UK یا آسٹریلیا میں کر رہے ہیں،
اور آپ کا بجٹ کیا ہے، ان سارے چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ کرائٹیریا بناتے ہو۔ اس کے بعد کوئی پروڈکٹ ڈھونڈتے ہیں، سیمپل پروڈکٹ علی بابا یا امیزون پر کوئی پروڈکٹ ڈھونڈ کے ہم اس پر سیٹ اپ نمبر 3 فلٹر فون کرائٹیریا کرتے ہیں، یعنی آپ نے جو کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو فلٹر کرتے ہیں، کیا یہ پروڈکٹ ہمارے کرائٹیریا پر پوری اترتی بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ پوری اترتی ہے تو ہم اس پر نمبر 4 پر پیٹرن چیک کیا ہوتا ہے میں آگے چل کے سمجھا دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ پیٹرن چیک کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیٹ اپ نمبر 5 پر آتے ہیں، پروفٹ کیلکولیشن۔ ہم اس پروڈکٹ کیلکولیشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کتنے پہ خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد کون کون سے اس پر خرچے آتے ہیں، امیزون نے کتنی فیس لینی ہے، اس کے بعد اینڈ پر نیٹ پروفٹ کتنا بچنا ہے۔ یہ ہمارا آخری سیٹ اپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنا پروڈکٹ فائنل کرتے ہیں کہ یہ چیز ہم امیزون پر بیچنے والے ہیں۔ السلام علیکم، میں ذاکر احمد اور آپ دیکھ رہے زیڈ کے حرم اسٹوڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم پریکٹیکل کرنے کے لیے ہیلیم 10 کا استعمال کرتے ہیں۔ ہیلیم 10 ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے، گوگل پر جانا ہے اور یہاں سرچ کرنا ہے ہیلیم 10۔ اس کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کر دینا۔ دیکھیں جی یہاں پر ہو گیا ہے ڈاؤن لوڈ۔ اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنا سیٹ اپ نمبر 1 پر۔ سیٹ اپ نمبر 1 کریڈٹ کرائٹیریا بنانا ہے ہم نے، تو یہاں پر میں تم لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا USA مارکیٹ کا کریڈٹ کرائٹیریا۔ ہم جو پروڈکٹ امیزون پر بیچنا چاہتے ہیں اس میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، تو اسی حساب سے یہ جو کرائٹیریا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم ساتھ ان سب کا پریکٹیکل کرنے والے ہیں۔ سیٹ اپ نمبر 2، تو ابھی آپ کوئی را پروڈکٹ ڈھونڈتے ہیں، یہاں پر ہیلیم 10 کا استعمال کرتے ہوئے ہم کوئی پروڈکٹ ڈھونڈیں گے۔ سب سے پہلے ہم ہیلیم 10 پر جائیں گے، اس کے بعد لاگ ان کر دینا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے بلیک باکس۔ بلیک باکس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے ایک سکرین کھل جائے گا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے جس مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں تو اس مارکیٹ کو آپ سلیکٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کیٹیگری سیٹ کرنی ہے کہ کس مارکیٹ کون سی پروڈکٹ ہونی چاہیے آپ کی۔ تو یہاں ہم کیا کریں گے، یہاں ہم ہوم اینڈ کچن سلیکٹ کر دیتے۔ اس کے بعد پروڈکٹ کا منتھلی ریویو کتنے ہونے چاہیے، ہم یہاں لکھ دیں گے $10,000۔ اس کے بعد پرائس کتنی ہونی چاہیے، ہم پرائس لکھ دیں گے $25۔ اس کے بعد ریویو کاؤنٹ ہم لکھ دیں گے 500 تک ہونے چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے ریویو ریٹنگ، ہم لکھ دیں گے میکسیمم 4.2۔ اس کے بعد ہے شپنگ سائز، ہم لکھ دیں گے اسمال اسٹینڈرڈ سائز۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں سرچ۔ جب ہم سرچ کریں گے تو نیچے ہمیں ہیلیم 10 نے بہت سارے پروڈکٹ سرچ کر کے دے دیے، میکسیمم 200 پروڈکٹ۔ ہم نیچے جائیں گے، بہت سارے پروڈکٹ ہیلیم 10 نے ہمارے کرائٹیریا کے حساب سے ہمیں دیے۔ یہ والی پروڈکٹ اسمال فولڈنگ ہینڈ فین، یہ کچھ مناسب پروڈکٹ لگ رہی ہے، ہم اس پر ریسرچ کریں گے۔ اسے کھول لیتے ہیں، یہ سیدھے امیزون پہ کھلے گی۔ 280 ریٹنگ، 280 اس کا ریٹنگ ہے جو ہمارے کرائٹیریا کے حساب سے 4.2 سے اوپر ہے، جیسے ہم نے سیٹ کیا تھا اپنے ٹولز میں۔ اس کے ساتھ اس کے ریلیٹڈ پروڈکٹ بھی کھل گئے۔ یہ پروڈکٹ یا اسی طرح کی اور پروڈکٹ اگر ہم امیزون پر بیچیں تو اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، یا یہ ہمیں کوئی پروفٹ دے گی بھی یا نہیں، اس پر ہم پریکٹیکل کریں گے۔ اس پر ہم پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے، اس کے لیے ہم اپنے سٹیپ نمبر 3 پر جائیں گے، فلٹر فرام کرائٹیریا، یعنی پہلا جو ہمارا کرائٹیریا تھا اسی کرائٹیریا کے حساب سے ہم یہاں فلٹر کریں گے۔ تو اس کو فلٹر کیسے کریں گے، نمبر 1، پروڈکٹ شوڈ بی ان اسٹینڈرڈ سائز اینڈ ویٹ۔
تو سائز تو ہم لازمی دیکھیں گے، کیونکہ بڑے سائز کا پروڈکٹ جو ہوگا اس پہ امیزون اچھا خاصا فیس لے گا ہم سے۔ تو ہمارا جو پروڈکٹ ہے یہ تو سمپل سا اسٹینڈرڈ سائز پروڈکٹ ہے، یعنی چھوٹی پروڈکٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سٹیپ نمبر 2 ہے، پروڈکٹ شوڈ بی ناٹ بی ٹرینڈی۔ تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے اپنے پروڈکٹ کا مین کی ورڈ جو ہے وہ کاپی کریں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے گوگل کروم پر آئیں گے، گوگل کروم پہ سرچ کریں گے گوگل ٹرینڈز۔ تو آپ کا پروڈکٹ ٹرینڈی نہیں ہونا چاہیے، ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں، گوگل ٹرینڈ پر آتے ہیں، گوگل ٹرینڈز پر کلک کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کنٹری سلیکٹ کریں گے، جس کنٹری پہ ہم پروڈکٹ ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو ہم امریکہ میں کر رہے ہیں، تو ہم یونائٹڈ اسٹیٹ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہم نے کی ورڈ کاپی کیا تھا اسے یہاں پیسٹ کر دیں گے۔ تو اس کے بعد ہم اس کو 12 منتھ پہ نہیں 5 ایئر پہ چیک کرتے ہیں۔ تو یہ پروڈکٹ ہمارا ٹرینڈی نہیں ہے۔ ٹرینڈی پروڈکٹ کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم دوبارہ گوگل کروم پر جائیں گے، یہاں پر لکھتے ہیں ہم فیس ماسک، اس کو سرچ کرتے ہیں اور پھر سے ہم جائیں گے 5 ایئر پہ۔ جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، کرونا سے پہلے اس پروڈکٹ کا کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، جیسے کرونا آیا تو یہ ایک دم 100 تک چلا گیا، اور جیسا کرونا ختم ہوا تو یہ آہستہ آہستہ واپس ڈاؤن ہوتا گیا۔ تو یہی ٹرینڈنگ پروڈکٹ ہوتی ہے، جس کا ایک دم لہر آیا کرونا کا، یہ اوپر چلا گیا، اس کے بعد پھر یہ ڈاؤن ہوتے ہوتے پھر واپس نیچے آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 3، پروڈکٹ شڈ ناٹ بی سیزنل، یعنی ایسی کوئی پروڈکٹ نہ ہو جس کا تعلق موسم کے ساتھ ہو۔ سیزنل پروڈکٹ یا کسی موسم کے ساتھ یا کسی ایونٹ کے ساتھ منسلک ہو۔ چلو یار یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم پھر سے واپس گوگل کروم پہ چلتے ہیں اور میں یہاں لکھ لیتا ہوں کرسمس ٹری۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں لوگ کرسمس مناتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ تو ہم اسے سرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ سیزنل ہے یا نہیں۔ ہم وہی اسی طریقے سے 5 سال پر آئیں گے۔ سرچ کرنے کے بعد یہ ڈیٹا شو ہو گیا ہے، یعنی جیسا کہ کرسمس 25 دسمبر آیا تو یہ اوپر گیا ہے، اس کے بعد پھر ڈاؤن ہو گیا ہے، یعنی سال میں ایک دفعہ اس کا ڈیمانڈ آتا ہے، وہ بھی دسمبر میں۔ تو ہم اسے سیزنل پروڈکٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور پروڈکٹ دکھا دیتا ہوں، یہیں پہ سرچ کر دیتا ہوں کی چین۔ ہم اسے بھی 5 سال میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نہ تو یہ پروڈکٹ ٹرینڈی ہے اور نہ سیزنل ہے۔ یہ اوورآل بہت اچھی پروڈکٹ ہے، کیونکہ اس کی 25 سے اوپر ڈیمانڈ رہی ہے۔ یہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے، آپ کی پروڈکٹ اسی طرح ہی ہونی چاہیے۔ ہمارا یونٹ نمبر 4 ہے، پروڈکٹ شوڈ بی ناٹ بی ڈینجرس اور ایزلی بریکیبل، یعنی پروڈکٹ آپ کی کوئی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں کوئی کیمیکل یوز بھی ہو یا کوئی دوائی یا پھر آسانی سے ٹوٹنے والی ہو، یعنی کوئی شیشے کی پروڈکٹ نہ ہو، کیونکہ اس نے بہت زیادہ سفر کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ نے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، ہم جس پروڈکٹ پر کام کر رہے ہیں، فولڈنگ ہینڈ فین، یا تو نہ خطرناک ہے اور نہ ہی ٹوٹنے والا ہے، اس حساب سے ہمارا پروڈکٹ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یونٹ نمبر 5 پر آتے ہیں، پروڈکٹ شوڈ بی ناٹ ان گیٹڈ کیٹیگری۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ گیٹ کیٹیگری کیا ہوتی ہے، تو وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اسے لازمی دیکھیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یونٹ نمبر 6 ہے، یونٹ نمبر 6، پروڈکٹ شوڈ بی ناٹ ایکسپائری ڈیٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ
کافی سارے آئٹم ایسے ہوتے ہیں جن پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایکسپائری ڈیٹ والے پروڈکٹ انتخاب کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کی کوئی پروڈکٹ بہت لمبا عرصے تک ویئر ہاؤس میں پڑی رہتی ہے تو وہ ایکسپائر ہو جائے گی تو آپ کا پورا سٹاک فالتو ہو جائے گا اور کسی کام کا نہیں ہوگا، تو اچھا بھلا نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یونٹ نمبر 7 ہے، پروڈکٹ شوڈ بی $50 یا $25، یعنی اس کے $15 یا $25 کے درمیان ہونی چاہیے، نہ تو $15 سے کم ہونی چاہیے اور نہ $25 سے زیادہ، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے ریفل فیس سے ہوتا ہے۔ ریفل فیس بھی دینی پڑتی ہے اس حساب سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ ہے ریویو شوڈ بی اراؤنڈ 500۔ اس کے بعد ہمارا کرائٹیریا شروع ہوتا ہے، وہ صرف ہم اس ایک پروڈکٹ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم دیکھیں گے اس پروڈکٹ کے ساتھ کون کون سے لوگ یہ والی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں۔ تو اس بات کا پتہ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، پروڈکٹ کا جو مین کی ورڈ ہے وہ اپنے کاپی کرنا ہے اور اس کو امیزون پر پوسٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ پروڈکٹ یا اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹ بیچنے والے، دیکھو یہاں بہت سارے رزلٹ شو ہو رہے، آپ نیچے جائے بہت سارے لوگوں نے یہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں۔ اب ہم نے سارا مارکیٹ دیکھنا ہے یا ہم ان سب کو ایک ساتھ انالائز کرنا ہے، یا پھر ایک ایک کو الگ الگ کر کے ایک ایک کو اگر ہم انالائز کریں گے تو ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن اس میں ہیلیم 10 ہماری مدد کرتا ہے، وہ سب کا ڈیٹا امیزون سے اٹھا کر ہمیں دے دیتا ہے، اس سے ہم آسانی سے انالائز کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ہیلیم 10 پر جائیں گے۔ جیسے ہم ہیلیم 10 کو لیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ایکس رے، یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کا پروڈکٹ کا سب رزلٹ شو ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں سب کا ڈیٹا یہاں شو ہو گیا ہے، یہاں سب کے پرائزز $25 سے کم ہے، تو یہ ہمارے کرائٹیریا سے میچ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا یونٹ نمبر 8 ہے، یونٹ نمبر 8 ریویو شوڈ بی اراؤنڈ 500۔ ہم کیا کریں گے، اس کے ریویو دیکھیں گے۔ ہم پہلے 10 پروڈکٹ کو انالائز کرنا ہے، ریویوز دیکھیں 1 2 6۔ ہم جو 500 کا کرائٹیریا بنایا تھا ان میں کافی سارے پروڈکٹ ایسے ہیں پہلے 10 میں کہ ان کے ریویو 500 سے زیادہ ہے، تو یہاں ہمارا یہ پروڈکٹ ہمارے کرائٹیریا سے میچ نہیں کرتی، کیونکہ وہاں پہلے 10 لوگوں کو بہت سے ریویوز ہے۔ تو کیا ہوگا کہ ایسے کیا پتہ چلتا ہے مارکیٹ میں ان پروڈکٹ کا کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، یعنی بیچنے والے بہت زیادہ ہے جو بہت زیادہ اچھے ریویو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس پروڈکٹ کا ریویو 500 ہوگی اس پروڈکٹ کو ہم نے سلیکٹ نہیں کرنی، تو یہاں پر یہ پروڈکٹ ہم کو چھوڑنی پڑے گی۔ اس کے بعد ہم اپنے کرائٹیریا پر آتے ہیں، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یونٹ نمبر 9 منتھلی ریویو شوڈ بی مور $10,000، یعنی پہلے جو 10 لوگوں کا منتھلی ریویو $10,000 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم ریویو پر آ جاتے ہیں، تو یہاں ریویو پر بہت اچھا ہے، 1 2 3 کا کم ہے، 1 یا 2 کا کم ہے، تو 1 یا 2 سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہمارا کرائٹیریا کے حساب سے یہ والی پروڈکٹ ہمارے کرائٹیریا سے میچ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم یونٹ نمبر 10 پر آتے ہیں۔ یونٹ نمبر 10 منتھلی سیل شوڈ بی مور دین 500، یعنی منتھلی جو سیل ہے وہ 500% سے زیادہ ہو۔
تو یہ بھی ہم ہیلیم 10 پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر سیلز دیکھے کافی اچھے سیلز لیے ہیں لوگوں نے، یہاں ہمارا کرائٹیریا میچ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم یونٹ نمبر 11 دیکھتے ہیں۔ نمبر 11، پروڈکٹ شوڈ ناٹ برانڈ ڈومینیٹ۔ یہ برانڈ ڈومینیٹ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جو چیز برانڈ ڈومینیشن میں آتی ہے وہ ہے اسے بیچ کون رہا ہے، یا FBA میں بیچی جا رہی ہے یا FBM میں، یا پھر امیزون خود بیچ رہا ہے۔ ہمارے جو پروڈکٹ ہے وہ FBA ہے، یعنی ہمارے جیسے لوگ بیچ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے برانڈ کون سی ہے، وہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں، یا کوئی برانڈ نہیں ہے اور نہ امیزون خود بیچ رہا ہے، تو وہ برانڈ ہم نے امیزون پر بیچنا ہے۔ برانڈ ڈومینیسی مختلف قسم کے حساب سے ہو سکتی ہے، ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو اس کے بعد متعلق اور کچھ بھی بتانے والا ہوں۔ مثال کے طور پر میں امیزون پہ سرچ کرتا ہوں ٹی شرٹ بیچنے والے کون لوگ ہیں، تو ٹی شرٹ کے اگینسٹ بہت سارے ریزلٹ شو ہو گئے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے پہلے 10 لوگ کون ہیں بیچنے والے۔ ہم دوبارہ ہیلیم 10 پر جائیں گے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں بزنس ماڈل، یہ سارے AMZ کا کیا مطلب ہے، یعنی امیزون خود یہ پروڈکٹ بیچ رہا ہے، اور جتنی یہ نیچے پروڈکٹ آ رہی ہے امیزون خود ہی بیچ رہے، اور جہاں پر امیزون بیچ رہا ہو وہاں پر آپ اپنی پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے۔ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کیونکہ امیزون خود ایک بہت بڑی بلا ہے، وہ کہاں آپ کے پروڈکٹ کو بیچنے دے گا۔ تو ہم یہاں پر ایک اور طریقے سے دیکھ لیتے ہیں۔ میں یہاں لکھتا ہوں، میں نے یہاں مین سنیکر لکھے اور بہت سارے ریزلٹ یہاں شو ہو گئے۔ پھر سے ہم ہیلیم 10 پر جائیں گے۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ برانڈز کون سی یہاں پر ہے۔ یہ دیکھیں ایڈیڈاس، آپ لوگ جانتے ہو یہ بہت بڑی برانڈ ہے۔ یہ اوپر والی بھی بہت بڑی برانڈ ہے۔ یہ جو انڈر آرمر، یہ بھی بہت بڑی برانڈ ہے۔ یہاں پر جو پہلے 10 لوگ بیچ رہے ہیں ان کے نام برانڈ ان 10 میں سے ایک دو تین مرتبہ آ رہا ہے۔ جہاں پر بڑی بڑی برانڈ ہو وہاں پر آپ اپنے پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یونٹ نمبر 12 ہے، کی ورڈ سرچ والیوم شوڈ بی مور دین 5۔ کی ورڈ سرچ والیوم کیا ہے؟ یعنی جو بنیادی طور پر کسٹمر سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے کسٹمر یعنی کتنے لوگ اس پروڈکٹ کو سرچ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم ہیلیم 10 پر آئیں گے۔ یہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے فولڈنگ ہینڈ فین، اسے 4151 لوگ سرچ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے وہ پروڈکٹس سلیکٹ کرنی ہے جس کو کم سے کم 5000 لوگ سرچ کر رہے ہو۔ تو یہ پروڈکٹ ہمارے کرائٹیریا کے حساب سے میچ نہیں کرتی۔ اگر آپ پروڈکٹ ہنٹنگ ریئل میں کر رہے تو آپ کو یہ پروڈکٹ چھوڑنی پڑے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یونٹ نمبر 13، CPR 8 days should be less than 600۔ یہ CPR کیا ہوتی ہے؟ CPR یعنی آپ جو پروڈکٹ لانچ کرے آپ کو شروع میں کتنے لوگوں کو فری میں دینی پڑے گی تاکہ آپ کی پروڈکٹ یعنی رینکنگ کرے آپ کا پروڈکٹ اور بہت سارے لوگوں تک پہنچے، تو آپ کو پروڈکٹ فری دینی پڑے گی۔ اس کو دیکھنے کے لیے سرچ کرے تو آپ کی پروڈکٹ سب سے پہلے فرسٹ پیج پر آئے، تو اس کے لیے آپ کو ریویوز اور ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے۔ ریویوز اور ریٹنگ کے لیے آپ پروڈکٹ لوگوں کو فری میں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ CPR چیک کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کا جو ہیلیم 10 کا اکاؤنٹ ہے ہم وہاں جائیں گے۔ اس کے لیے ہم ہیلیم 10 پر آن لائن جائیں گے۔ یہاں پر ایک ٹول ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سیریبرو۔
یہاں پر کلک کریں گے۔ یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جس پروڈکٹ کی آپ ریسرچ کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کا آپ نے ایسن اٹھانا ہے۔ ایسن میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے ایسن یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے، جسے آپ پیسٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے گیٹ کی ورڈ پر کلک کرنا ہے۔ جیسے گیٹ کی ورڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے رزلٹ شو ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے جائے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے CPR 8312688۔ تو یہ ہے CPR۔ یہ چیز پروڈکٹ کا کم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوگا تو آپ کو بہت سارے پروڈکٹ فری میں دینے ہوں گے، تب جا کے آپ کے پروڈکٹ رینک ہوگی۔ تو یہ CPR کتنا کم ہو اتنا اچھا ہے۔ اچھا جی، یہاں ہم نے اپنا کرائٹیریا مکمل کر لیا۔ اب ہم جائیں گے سیٹ اپ نمبر 4۔ سیٹ اپ نمبر 4 پیٹرن چیک۔ یہ پیٹرن چیک کیا ہوتا ہے؟ ہم جو پروڈکٹ سلیکٹ کی ہوتی ہے وہ ہمارے کرائٹیریا پر پوری اترتی ہے تو ہم اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں آگے سیٹ اپ کے لیے۔ وہ ہے پیٹرن چیک۔ پیٹرن چیک بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی بندہ یا کمپنی ایک پروڈکٹ ایجاد کرتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اسے مختلف ملکوں میں اپنے نام سے رجسٹر کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کوئی چیز ایجاد کی، میں جاؤں گا پاکستان کے گورنمنٹ کو کہوں گا کہ یہ چیز میں نے ایجاد کی، یہ میرے نام پر رجسٹر کی جائے۔ جب رجسٹر ہو جائے گی، وہ نہ تو کوئی بندہ بیچ سکتا ہے اور نہ ہی بنا سکتا ہے اور نہ بیچ سکتا ہے میرے اجازت کے بغیر۔ اگر کوئی اور پروڈکٹ بیچے گا بھی تو میں اس پر کیس کر سکتا ہوں۔ تو امیزون کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پیٹرن والی پروڈکٹ بیچی تو وہ بندہ آ کر امیزون پہ کلیم کرتا ہے اور آپ کی ساری پروڈکٹ اس کے حوالے ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیٹرن چیک کرتے ہیں۔ اس کے لیے عام طور پر لوگ گوگل پیٹرن کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم امیزون پر آتے ہیں اور یہاں پر سرچ کرتے ہیں یویو ٹوائے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ اسے بیچ رہے ہیں۔ اب ہم یہاں پر ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم گوگل پر آتے ہیں اور ہم گوگل پر لکھتے ہیں گوگل پیٹرن۔ اس پر کلک کرتے ہیں، پہلے والے پر کلک کریں گے تو ہمارا گوگل پیٹرن آن ہو گیا ہے۔ اب ہم جو چیز بھی سرچ کریں گے تو وہ پیٹرن میں آئے گی۔ تو ہم نے امیزون پر یویو ٹوائے سرچ کیا تھا، ہم یہاں پر بھی یویو ٹوائے سرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں بہت سارے پیٹرن شو ہو رہے ہیں تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں۔ اب اسے آپ دیکھیں تو یہ پیٹرن پروڈکٹ ہے اور یہ امریکہ میں آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کسی اور سے بھی چیک کر سکتے ہو۔ تو یہ امریکہ میں آپ اس بندے کے اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کسی اور سے بھی چیک کر سکتے ہو جو اس میں ایکسپرٹ ہو۔ اس کے لیے آپ گوگل پر فائور سرچ کریں گے۔ فائور پر جا کر آپ نے لکھنا ہے امیزون پیٹرن چیک۔ آپ کو یہاں بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو کہ پیٹرن چیک کرتے ہیں فیس لے کر، جو اس کام میں ایکسپرٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو سیٹ اپ نمبر 5 ہے، سیٹ اپ نمبر 5 پروفٹ کیلکولیشن۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ گوگل پر جائیں گے اور لکھیں گے امیزون ریونیو کیلکولیٹر۔ یہ فری ٹول ہے۔ اس کے ذریعے آپ کسی بھی پروڈکٹ کا ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ کتنے پروفٹ آپ کو دے سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے
کیا کریں گے، یہاں پر اسے اوپن کرتے ہیں۔ دوسری سائٹ پر امیزون اوپن کر لیتے ہیں USA مارکیٹ کا۔ اس کے بعد میں تیسرا ٹیب کھول لیتا ہوں اور یہاں پر ہم علی بابا اوپن کر لیتے ہیں۔ اب میں امیزون پر سرچ کرتا ہوں کیپٹن امریکہ کی رنگ، یعنی میں کوئی ایسی پروڈکٹ ڈھونڈ رہا ہوں جس پر میں پروفٹ کیلکولیشن کر سکوں۔ ہم یہ پروڈکٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اسے پروڈکٹ کا ایسن کاپی کرتے ہیں اور یہاں ہم اسے پیسٹ کرتے ہیں۔ اس کو پیسٹ کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے وہی پروڈکٹ شو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس پروڈکٹ کا ریٹ کیا ہے، $9.37۔ تو ہم یہاں پر $1 کم کر کے لکھتے ہیں $8.37۔ $1 میں نے اس سے کم کی۔ آپ شروع میں کم پرائس پر بیچے اپنے پروڈکٹ۔ اس کے بعد ہم علی بابا پر چلتے ہیں۔ اسی پروڈکٹ کو ہم یہاں پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے وہی پروڈکٹ سرچ کیا، یہاں پر بہت سارے رزلٹ شو ہو رہے ہیں۔ یہ مل گئی مجھے وہی پروڈکٹ۔ اس کے یہاں پرائز کیا ہے، یہاں پر ہے $0.58۔ اس کے یہاں پرائز ہے۔ اس کے بعد ہم شپ ٹو امیزون کر لیتے ہیں $1۔ اس کے بعد ہم ایوریج پر یونٹ وہ بھی ہم $1 کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کوسٹ پروڈکٹ ہم کر لیتے ہیں $0.60، یعنی ہمیں اتنے میں مل رہا ہے یہ پروڈکٹ۔ اس کے بعد ہم کیلکولیشن کر لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کا سارا ڈیٹا شو ہو رہا ہے، یعنی FBA فیس $2.70 آپ کو دینی ہوگی اور شپ ٹو امیزون کی کوسٹ جو پڑے گی وہ $3.70 ہوگی۔ اوپر دیکھے $1.42 یہ آپ کی ریفل فیس پڑے گی اس پروڈکٹ پر، یعنی آپ کو ٹوٹل فیسز یہاں شو ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کا پر یونٹ پروفٹ کتنا ہے تو آپ نیچے جائیں گے، یہ ہمارے پاس نیٹ پروفٹ آ رہا ہے $2.65 کا، یعنی 31.66%۔ یہاں پر ہمارا پروفٹ کیلکولیشن مکمل ہو گیا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ السلام علیکم، آج ہمارا ٹاپک ہے پروڈکٹ سورسنگ۔ آپ سب کو پتہ ہوگا پروڈکٹ سورسنگ کیا ہوتا ہے، یعنی پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے کے بعد ہم اپنے پروڈکٹ فائنل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم پروڈکٹ کسی سے خریدتے ہیں بیچنے کے لیے، اس خریدنے کے عمل کو پروڈکٹ سورسنگ کہتے ہیں۔ یہ پروڈکٹ فزیکل بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کسی مارکیٹ جا کر اسے خرید سکتے ہیں اور آن لائن بھی خرید سکتے ہو۔ آج جو ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے والے ہیں، کیا امیزون پر بیچنے کے لیے پروڈکٹ پاکستان سے بیچی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہم زیادہ تر پروڈکٹس علی بابا سے سورس کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہم نے علی بابا پر سپلائر کیسے ڈھونڈنا ہے۔ اس کے بعد سپلائر کو کیسے چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم نے علی بابا سے پروڈکٹ سورس کرتے وقت کوالٹی کو کیسے یقینی بنانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے علی بابا پر پیمنٹ کیسی کرنی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے لیسن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا امیزون پر بیچنے کے لیے پروڈکٹ پاکستان سے بیچی جا سکتی ہے۔ جب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں تو میں نے پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے جو میرے چینل پر موجود ہے
اور جس کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے کے بعد بہت سارے پروڈکٹ آپ کو پاکستان سے نہیں ملتے، تو ایک یہی وجہ ہے آپ کو پاکستان سے نہیں بیچ سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ فائنل کر لیتے ہو ایمیزون پر بیچنے کے لیے جو پاکستان میں دستیاب ہو، لیکن پاکستان سے ایمیزون کو پروڈکٹ بیچنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی تھرڈ پارٹی ایسی نہیں ہے جو آپ سے سامان اٹھا کر ایمیزون پہنچا دے۔ جب تک آپ امپورٹ یا ایکسپورٹ میں ایکسپرٹ نہ ہو تو آپ پاکستان سے ایمیزون پر سامان نہیں بیچ سکتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ ہم زیادہ تر پروڈکٹ علی بابا سے ہی کیوں سورس کرتے ہیں؟ ہم زیادہ تر پروڈکٹس علی بابا سے ہی کیوں سورس کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی کہ علی بابا دنیا کے سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ ہم جتنے پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر پروڈکٹ علی بابا پر مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سپلائر دیکھتے ہیں تو کچھ سپلائر کے ساتھ ٹیکس انشورنس ہوتی ہے اور کچھ ویریفائڈ ہوتی ہے، یعنی یہ ایک سیف مارکیٹ پلیس ہے۔ یہاں پر آپ کے ساتھ اسکیم کرنے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ آپ کا جو سپلائر ہوتا ہے اس سے آپ کہتے ہو کہ میرا جو سامان ہے وہ ڈائریکٹ ایمیزون ویئر ہاؤس بیچ دے، اور سارے کے سارے ٹیکسز اور ایمیزون ویئر ہاؤس بھیجنا اس کے سر ہوتی ہے۔ آپ نے سادہ پیمنٹ دینی ہوتی ہے اور کوالٹی چیک کرنی ہوتی ہے، اور پروڈکٹ ایمیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم زیادہ تر پروڈکٹ علی بابا سے ہی سورس کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ ہم نے علی بابا پر سپلائر کیسے ڈھونڈنا ہے؟ تو اس سے پہلے ہم بات کریں گے سپلائر کو چیک کیسے کرتا ہے۔ سپلائر کو چیک کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہوگی۔ ایک تو یہ آپ کا سپلائر ٹریڈ انشورنس ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا سپلائر ویریفائڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ہم پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ٹریڈ انشورنس سپلائر وہ سپلائر ہوتا ہے جس کے پیمنٹ کی گارنٹی علی بابا خود لیتا ہے۔ آپ کو پروڈکٹ خراب ملے یا ٹوٹی ہوئی ملے تو علی بابا اس کو پیمنٹ نہیں کرتا اور آپ کو پیمنٹ واپس کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا سپلائر ویریفائڈ ہونا چاہیے۔ ویریفائڈ کیا ہوتا ہے؟ علی بابا کے پاس جب لوگ پروڈکٹ بیچنے کے لیے آتے ہیں تو علی بابا ان سے بہت سارے چیزیں پوچھتا ہے۔ آپ کی فیکٹری کہاں ہے، اور آپ کے پاس کتنا سٹاف ہے، اور پروڈکٹ کیسے بناتے ہو؟ تو یہ سارے ویریفیکیشن کے لیے علی بابا ایک تھرڈ پارٹی وہاں بیچتا ہے، اور وہاں یہ سب کچھ خود دیکھتا ہے کہ یعنی وہاں کا آڈٹ کرتا ہے کہ یہ جو چیزیں اس نے کہی ہے وہ ہے بھی یا نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں کنفرم ہو جاتی ہے تو اس کو ویریفائڈ کا ٹیگ دیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پچھلے سوال پر کہ ہم نے سپلائر کیسے ڈھونڈنا ہے۔ اب ڈھونڈنے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے جو پروڈکٹ ہنٹنگ کی تھی اس میں جو پروڈکٹ فائنل کی، اس کے اگین اپنا سپلائر کیسے ڈھونڈنا ہے۔ سب سے پہلے آپ گوگل پر آئیں گے اور وہاں علی بابا لکھیں گے اور علی بابا کے ویب سائٹ پر آ جائیں گے۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اکاؤنٹ بنانا ہے، تو یہاں پر جوائن فار فری پر کلک کریں گے۔ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے کنٹری سلیکٹ کرنی ہے، اس کے بعد ای میل، اور اس کے بعد پاسورڈ سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد کنفرم پاسورڈ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے کوئی کمپنی ہے تو اس کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہے۔ رجسٹر کرنے کے لیے آپ کے ای میل پر ویریفیکیشن آئے گا، آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ نے مائی پروفائل پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر جو آپ کو انٹرفیس نظر آ رہی ہے، آپ نے یہاں پر اپنی ساری کی ساری انفارمیشن دینی ہوتی ہے۔ ہم جو پروڈکٹ فائنل کرتے ہیں تو اس کا کی ورڈ آپ نے علی بابا پر سرچ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں سرچ کرتا ہوں کی چین۔ کی چین کے اگین بہت سارے ریزلٹ شو ہو گئے ہیں۔ یہاں پر جو باکس دیکھ رہے ہو یہاں پر سپلائر دیکھنا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے لکھا ہے ٹیگ انشورنس، دوسرے نمبر پر لکھا ہے ویریفائڈ سپلائر۔ آپ نے ان دونوں پر کلک کرنا ہے۔
ان دونوں پر کلک کرو گے تو آپ کو جو رزلٹ شو ہوگا وہ ویریفائڈ بھی ہوں گے اور ٹیگ انشورنس بھی ہوں گے جو پروڈکٹ آپ کو علی بابا پر شو ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی اور کنٹری سے سپلائر چاہیے تو آپ یہاں کنٹری کو بھی یہاں سلیکٹ کر سکتے ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ فلٹر کر سکتے ہو، یعنی میری پروڈکٹ ایسی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر مجھے یہاں یہ والی پروڈکٹ مل جاتی ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں اور اس پروڈکٹ کا سپلائر ویریفائڈ بھی ہے اور ٹریڈ انشورنس بھی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے پروڈکٹ کا ڈیٹیل یہاں موجود ہے، تو ہم اس کو آرڈر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم 200 پیسز کا آرڈر کرتے ہیں۔ جیسے ہم آرڈر کریں گے تو یہ ہمیں کہے گا سینڈ انکوائری ناؤ، تو ہم سینڈ انکوائری ناؤ میں کیا کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کا ڈیٹیل لکھتے ہیں، اس کا کلر اور سائز، اور آپ کوئی چینجز چاہیے تو وہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ سارے کے سارے ڈیٹیل یہاں پر لکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ اپنے پروڈکٹ کے فوٹوز بھی سینڈ کر سکتے ہو تاکہ آپ کے سپلائر کو صحیح سے پتہ لگے کہ پروڈکٹ بنانی کیسی ہے۔ آپ یہاں سے انکوائری سینڈ کر دیں گے اور یہاں پر آپ ان سے چیٹ بھی کر سکتے ہو اور اس کا پرائز بھی کم کر سکتے ہو تاکہ پروڈکٹ آپ کو کم سے کم ریٹ پر ملے، اور اسی طرح سے آپ ان سے ڈیل فائنل کر دیں گے۔ یہاں پر ہماری یہ بات مکمل ہوتی ہے کہ ہم نے سپلائر کیسے ڈھونڈنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے علی بابا سے پروڈکٹ سورس کرتے وقت کوالٹی کو کیسے یقینی بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ آرڈر کرتے وقت آپ 1 یا 2 عدد سیمپل آرڈر کرتے ہو، لیکن آپ کو سیمپل کے بھی پیسے دینے پڑیں گے۔ آپ نے سیمپل منگوا کر ان کو چیک کرنا ہے کہ یہ آپ کے پروڈکٹ کے معیار کے مطابق مکمل اترتا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی 6 منٹ مکمل ہو جاتی ہے تو آپ ایک اور کام کرتے ہو، یہ ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی انسپیکشن کرواتے ہو۔ تھرڈ پارٹی انسپیکشن سے کیا ہوتا ہے، آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ 100% اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی کو یقینی بنا سکتے ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال آتا ہے کہ ہم نے امیزون پر پیمنٹ کیسی کرنی ہے، تو پیمنٹ کرنے کا سادہ سا نظام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ٹیلی گرافڈ پیمنٹ کرتے ہیں، ہم ٹریڈ انشورنس کے اگین پیمنٹ کرتے ہیں، یعنی تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پروڈکٹ سورسنگ کیسے کرتے ہیں۔ آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ امیزون کے لیے ورچوئل بینک اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ۔ تو آج ہم دیکھیں گے پیونیر کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے۔ تو پیونیر اکاؤنٹ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے امیزون کے لیے؟ اصل میں امیزون سے جو منافع آتا ہے آپ کا، تو امیزون پاکستان میں کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں نہیں بیچتا، تو اس کے لیے درمیان میں ہمیں ایک ورچوئل بینک چاہیے ہوتا ہے، جیسے پیونیر ہے یا پے پال ہے، اسی طرح کے اور بھی ہے بہت سارے۔ تو پہلے امیزون سے پیسے آپ کے ورچوئل بینک میں آتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ پاکستان کے اندر آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پیونیر کا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا۔ تو چلو جی شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ میں اس چینل میں امیزون کا مکمل کورس لانے والا ہوں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ٹائم پر ملے۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل کھولنا ہے، گوگل پر لکھنا ہے پیونیر۔ جیسے آپ پیونیر لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ رزلٹ شو ہوگا۔ تو سب سے پہلا لنک آپ نے کلک کرنا ہے، تو آپ پیونیر کے ویب سائٹ پر آ جائیں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو آپ یہاں پر کلک کریں گے۔ یہ آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے تو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے انڈیویجول۔ اس کے بعد نیچے ایک اور آپشن آتا ہے، یہاں آپ نے یہ والا آپشن سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ رجسٹر پر کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد یہ فارم آ جائے گا جو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہاں سب سے پہلے آپ سے پوچھ رہا ہے یور فرسٹ نیم، تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر اپنا نام کا پہلا حصہ لکھنا ہے، جیسے کہ میرا نام ذاکر احمد ہے، میں یہاں
ذاکر لکھ دوں گا۔ یہاں پر لاسٹ نیم، یہاں پر میں نے احمد لکھ دوں گا، اور نیچے آپ سے مانگ رہا ہے ای میل ایڈریس، تو آپ نے یہاں پر اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے ری ای میل ایڈریس، یہاں پر آپ نے وہی ای میل ایڈریس دوبارہ سے دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے ڈیٹ آف برتھ، تو آپ یہاں پر اپنا ڈیٹ آف برتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے۔ نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے دوسرے فارم پر آ جائیں گے جو کہ کانٹیکٹ ڈیٹیل، یہاں پر آپ سب سے پہلے پوچھ رہا ہے کنٹری، تو آپ نے پاکستان سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے اسٹیٹ اینڈ نمبر، یعنی جہاں آپ رہتے ہو وہاں کا ٹاؤن نمبر۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے مور ایڈریس، یہاں پر آپ نے اپنا کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے سٹی، تو یہاں پر آپ نے اپنا شہر کا نام لکھنا ہے، اور نیچے لکھا ہے پوسٹل زپ کوڈ، یعنی آپ نے اپنے شہر کا پوسٹل کوڈ یہاں پر ڈالنا ہے۔ پوسٹل کوڈ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ گوگل پر سرچ کر لے، وہاں سے آپ کو اپنے شہر کا پوسٹل کوڈ مل جائے گا۔ اس کے بعد نیچے مانگ رہا ہے موبائل نمبر، آپ نے یہاں پر اپنا موبائل نمبر دینا ہے۔ موبائل نمبر دینے کے بعد آپ کے پاس ایک کوڈ آئے گا، اور وہ کوڈ آپ نے یہاں دینا ہے۔ جیسے کوڈ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد جو فارم آئے گا وہ ہے سیکورٹی ڈیٹیل۔ سیکورٹی ڈیٹیل میں سب سے پہلے چیز جو ہوتی ہے وہ ہے یوزر نیم، اور اس کے بعد آپ کا پاسورڈ، اس کے بعد ری پاسورڈ، دوبارہ سے وہی پاسورڈ دینا ہے۔ اس کے بعد کوسچن اور جو آپ سے پوچھے گا وہ دینے ہیں۔ اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے آئی ڈی ڈیٹیل، تو سب سے پہلے آپ نے پاکستان سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد نیشنل آئی ڈی، اور آگے لکھا ہوا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، تو آپ نے یہاں پر اردو میں اپنا نام لکھنا ہے، پہلے فرسٹ نیم لکھنا ہے پھر لاسٹ نیم لکھنا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے پلیز انٹر دا کوڈ بلو، تو یہاں پر جو کوڈ نظر آ رہا ہے وہ یہاں لکھنا ہے، پھر آپ نے یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے۔ نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے آلموسٹ ڈن، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے پرسنل اکاؤنٹ سلیکٹ کرنا ہے، اور کنٹری پاکستان سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد PKR کرنسی یعنی پاکستانی روپے سلیکٹ کرنے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے برانچ نیم، یہاں پر آپ نے اپنے بینک کا نام سلیکٹ کرنا ہے، جیسے کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے بینک الفلاح میں، تو میں وہ سلیکٹ کروں گا۔ اس کے بعد آپ سے مانگ رہا ہے IBM نمبر، تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ کا IBM نمبر یہاں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد یہاں سلیکٹ کرنا ہے ایگری، یہاں پر دونوں کو سلیکٹ کر دینا ہے، اور نیچے جا کر سبمٹ کر دینا، تو آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر بن چکا ہے۔ تو اکاؤنٹ بننے کے بعد کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے۔ یہاں پر آپ ریسیو میں جائے اور نیچے بول پیمنٹ میں جائے، تو یہاں پر آپ کو UK اور USA یعنی آپ کو 2 بینک اکاؤنٹ دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کا Amazon کا اکاؤنٹ USA میں ہے تو آپ USA بینک اکاؤنٹ یوز کریں، اور اگر UK میں ہے تو آپ UK والا یوز کریں۔ تو ہم USA والا دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں دیکھو، یہاں آپ کو USA بینک اکاؤنٹ اپنا ڈیٹیل دے رہا ہے، یعنی یہی ڈیٹیل ہم Amazon سیلر سینٹر میں استعمال کریں گے، تاکہ Amazon سے جو پیسے آئے اس پاؤنیر میں آئے، اور پاؤنیر سے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جائے۔ یقیناً آپ لوگوں کو یہاں سمجھ آ رہا ہوگا۔ آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک تو بنتا ہے۔ السلام علیکم، میں ذاکر احمد اور آپ دیکھ رہے ہو ZK ارن اسٹوڈیو۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے Amazon پر سیلر اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ۔ Amazon سیلر اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل پر آنا ہے، اور گوگل پر لکھنا ہے Amazon سیلر سینٹر USA۔
اگر آپ نے کسی اور کنٹری کا سیلر سینٹر بنانا ہے تو جیسے کہ یو کے کا، تو ہم نے لکھنا ہے Amazon سیلر سینٹر یو کے۔ تو ہم نے بنانا ہے امریکہ میں، تو ہم یہاں لکھتے ہیں Amazon سیلر سینٹر۔ Amazon سیلر سینٹر لکھنے کے بعد ہمارے پاس جو ریزلٹ شو رہے، تو ہم یہاں پہلے لنک پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پیج شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں کلک کرنا ہے، یہاں سب سے نیچے لکھا ہوا ہے کریٹڈ یور Amazon اکاؤنٹ، تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ پیج شو ہو جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد ای میل آئی ڈی، اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے ہم نے پاسورڈ اور ری پاسورڈ لکھنا ہے اور نیکسٹ پر کلک کر دیں گے۔ تو اس کے بعد اپنا ای میل ویریفائی کرنا ہے آپ کے پاس ای میل پر ایک میسج آئے گا جس میں کوڈ ہوگا، وہ کوڈ کاپی کرنا ہے اور اس کوڈ کو یہاں پر پیسٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ویریفائی پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ سے مانگے گا ایڈٹ موبائل نمبر، تو آپ نے سب سے پہلے اپنی کنٹری سلیکٹ کرنی ہے۔ کنٹری سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے۔ موبائل نمبر ڈالنے کے بعد آپ کے موبائل پر ایک کوڈ آئے گا، تو وہ کوڈ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد کریٹڈ یور Amazon اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو آپ آ جائیں گے اس پیج پر۔ سب سے پہلے یہاں لکھا ہوا ہے بزنس لوکیشن، آپ نے یہاں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہاں لکھا ہوا ہے بزنس لوکیشن، آپ نے یہاں کیا کرنا ہے؟ پاکستان سلیکٹ کریں گے اور نیچے لکھا ہوا ہے بزنس ٹیگ، تو آپ نے یہاں پر آئی ایم انڈیویجول سلیکٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد نیچے لکھیں گے یور نیم، تو آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے اور لاسٹ نیم لکھ دیں گے، اور جس بھائی کے نام کے 3 حصے تو وہ 3 حصے لکھ دے۔ اس کے بعد آپ نے ایگری اینڈ کنٹینیو پر کلک کر دینا ہے۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس انڈیویجول انفارمیشن کے لیے ایک فارم شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس فارم میں ہمارے پاس پرسنل انفارمیشن میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے کنٹری سلیکٹ کرنی ہے، تو ہم کنٹری سلیکٹ کر لیں گے پاکستان۔ اس کے بعد کنٹری آف برتھ، تو ہم یہاں پر پی کے سلیکٹ کر دیں گے، اور ڈیٹ آف برتھ تو جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پر وہ ڈال دیں گے جس تاریخ کو آپ کی تاریخ پیدائش ہے۔ اس کے بعد پورٹ آف آئیڈینٹی، تو یہاں پر آپ نے اپنی آئی ڈی کارڈ سلیکٹ کر دینا ہے اور آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور آگے آئی ڈی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد کنٹری آف ایشو، تو یہاں بھی پاکستان سلیکٹ کر دینا ہے، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے بزنس ایڈریس، تو آپ نے یہاں بھی سب سے پہلے پاکستان سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد زپ کوڈ، تو آپ گوگل پر سرچ کریں، آپ کے شہر کا زپ کوڈ یہاں لکھ دے۔ پھر اسٹیٹ، تو میں اپنا صوبہ لکھ دیتا ہوں سندھ، جو آپ جس صوبے سے بھی آپ کا تعلق ہو، سندھ، بلوچستان، پنجاب، کے پی کے ہو، تو یہاں آپ نے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے، اس کے بعد سٹی یا ٹاؤن، تو آپ نے یہاں پر اپنے شہر کا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اسٹریٹ ایڈریس، تو آپ نے ان دونوں خانوں میں اپنا مکمل ایڈریس لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور سینڈ SMS پر کلک کر دینا ہے، تو آپ کے موبائل پر ایک کوڈ آئے گا، تو وہ کوڈ آپ نے یہاں لکھ دینا اور ویریفائی پر کلک کر دینا ہے، تو آپ کے پاس یہاں، تو اس کے بعد آپ یہاں آ جاؤ گے ویریفیکیشن سکسیسفلی کمپلیٹ، تو اس کے نیچے آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے۔ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس 2 فارم آ جائیں گے جو کہ ہے بزنس انفارمیشن، تو آپ نے یہاں نیچے جائیں گے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کریڈٹ کارڈ نمبر، تو آپ نے یہاں پر کریڈٹ کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ کارڈ کی، تو آپ نے یہاں پر ایکسپائری ڈیٹ لکھ دینی ہے جو کارڈ پہ ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کارڈ ہولڈر نیم،
تو آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے نیکسٹ۔ نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اور فارم آ جائے گا جو کہ ہے اسٹور اینڈ پروڈکٹ انفارمیشن۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اسٹور کا نام لکھیں گے، آپ نے وہی نام لکھنا ہے جس نام سے آپ اپنا برانڈ رجسٹر کروانا چاہتے ہو۔ تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر نو سلیکٹ کر دینا ہے۔ نو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے پھر سے نو سلیکٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے۔ تو نیکسٹ کرنے کے بعد ہم آئیڈینٹی سرٹیفکیٹ پر آ جائیں گے۔ تو ہم یہاں نیچے جائیں گے تو یہاں پر اپنی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو فرنٹ اور بیک کی فوٹو لینی ہے اور یہاں پیسٹ کر دینی ہے، اور اس کے بعد آئیڈینٹی ڈاکومنٹس۔ تو آپ نے یہاں پر اپنے بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ دینی ہے۔ تو آپ نے اپنی بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ یہاں پر دینے ہے جو آپ کو بینک سے مل جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ یہاں پر سبمٹ کر دیں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا تھینک یو فار یور شیئرنگ یور انفارمیشن۔ تو اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد آپ کے پاس لکھا ہوا آ جائے گا تھینک یو یور ریکویسٹ۔ تو یہاں امیزون اس ریکویسٹ کو آپ پریس کر دیں گے۔ پریس کرنے کے بعد آپ کو کچھ مزید ڈاکومنٹس مانگے گا امیزون والے۔ تو مزید ڈاکومنٹس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا پاسپورٹ، بجلی کا بل، ٹیلی فون بل بھی ہو سکتا ہے۔ جو وہ مانگے گا وہ آپ کو دینے ہوں گے۔ 2 دن کے بعد آپ کے پاس یہ لکھا ہوا آئے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو نیچے لکھا ہوا ہے ویڈیو کال۔ تو اس کا مطلب یہ ایک ویڈیو کال پہ بات ہوگی امیزون والوں کے ساتھ، جس میں امیزون کا جو نمائندہ ہوگا وہ ہم سے بات کرے گا اور ویریفیکیشن کے لیے مزید کچھ ڈاکومنٹس مانگے گا۔ تو آپ لوگ یہاں ٹائم بھی دیکھ سکتے ہو جو امیزون نے دیا ہوا ہے۔ تو امیزون کو آپ کو اس ٹائم پر ویڈیو کال کرے گا، اور ویڈیو کال کے ٹائم آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ویڈیو کال کرنے کے بعد آپ کا ویریفیکیشن ہو جائے گا اور آپ کو ایک ای میل آئے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا آپ کا ویریفیکیشن مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا امیزون سیلر اکاؤنٹ بن جائے گا۔ یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، میرے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک بنتا ہے۔